نسبت ہے اس وجہ سے یا ان کے اعمال کی وجہ سے؟ حضور کی نسبت کی برکت سے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جب ہمارا معیار صحابہ سے محبت کا حضور کی نسبت ہے، صحابہ کے اعمال نہیں ہیں، تو پھر ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جب نسبت حضور کی ہے اور محبت کا پیمانہ حضور کی نسبت ہے تو پھر مجھے اور آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کے اعمال پر انگلی اٹھائیں۔ اس لیے جب کبھی کوئی صحابہ کے بارے میں گفتگو کرے تو اس سے مختصر سا سوال کیجئے کہ بتائیے آپ صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے غزوہ بدر لڑا، احد لڑا، خندق لڑا، بدر حنین لڑا، تبوک لڑا، یہ تمام غزوات لڑے اور بڑے بڑے اعمال میں اونچے مقام پر پہنچے، اس وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں یا حضور کی نسبت کی وجہ سے؟ اگر وہ یہ کہہ دے کہ حضور کی نسبت کی وجہ سے تو پھر اعتراض اور بحث و مباحثہ بنتا ہی نہیں، اس لیے کہ جب محبت کا معیار نسبت ہے، اعمال نہیں ہے، تو پھر اس بات کا سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے اعمال پر بحث کر کے ان کی شخصیت کو تو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا رہے، نقصان پہنچا رہے ہیں تو اپنے ایمان کو پہنچا رہے ہیں۔ ایک فرد اپنے آپ کی واہ واہ کروانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے یا میڈیا پر یا لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے کے لیے وہ پیارے پیغمبر کے دوہرے داماد، پیارے پیغمبر کے لاڈلے صحابی، پیارے پیغمبر کے محبوب صحابی، خلیفہ ثالث، امام الاسقیاء سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان کی ان باتوں کو میڈیا پر عوام الناس میں لا کر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے شاید کہ حضرت عثمان غنی کی شخصیت میں وہ کوئی کمی لا سکے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ وہ شخص جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہیں وہ کھڑا ہو جائے تو پوری کائنات میں سوائے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے اور کوئی ایسا خوش نصیب نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا اور یہ شخص بیٹھ کر ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے، دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات کو اہمیت دے دیتے ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وہاں دلائل کی بات ہوتی ہی نہیں۔ جب کسی صحابی پر کسی نے انگلی اٹھائی تو بات یہاں ختم کہ اس شخص کا سر قلم کیا جائے، اس کو چوک پر گولی ماری جائے، اس کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ تو نے ایسی شخصیت پر انگلی اٹھائی ہے جس کی گواہی قرآن میں اللہ نے کامیابی کی دے دی ہے اور جس کی گواہی کی دلیل پیارے پیغمبر کا دوہرا داماد ہونا ہے، جس کی گواہی کی دلیل پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ عثمان بدر میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ میری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں، یہ ان کی خدمت پر معمور رہیں گے۔ پھر خدا کی شان دیکھیے، محبوب کا پیار دیکھیے، جب بدر فتح ہوا تمام لوگ واپس تشریف لائے، پیارے پیغمبر نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو عثمان غنی کو اس میں سے حصہ عطا فرمایا۔ جس کی شان یہ ہو تو کس کی جرت ہے کہ وہ یہ بکواس کرے کہ عثمان غنی معاذ اللہ غزوہ بدر سے بھاگ گئے تھے؟ کس کی جرت ہے کہ وہ جسارت کرے کہ میرے اور آپ کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا؟ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا اور اس کو یہ پتا ہوتا کہ میں نے اگر کسی بھی صحابی کے بارے میں انگلی اٹھائی یا کوئی ایسی بات کی جو مسلمانوں کے دل آزاری کا سبب بن سکتی ہے، وہ کبھی بھی ایسی بات میڈیا پر آ کر جرت کے ساتھ کرنے کی کبھی بھی غلطی نہ کرتا۔ اور افسوس آج وہ اس پر ڈٹا ہوا ہے اور لوگ صرف باتوں میں مشغول ہیں اور یہاں تک کہ اس کو دلائل دینے میں مصروف ہیں، جبکہ دلائل یہاں ختم ہو گئے کہ جب پیارے پیغمبر نے ان کو جنتی ہونے کا ٹکٹ دے دیا۔ مجھے اور آپ کو کسی کو نہیں پتا کہ کیا معاملہ ہوگا، لیکن وہ ایسے برگزیدہ صحابی کہ جن کو دنیا میں اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ ترمذی شریف میں ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا، میرے صحابہ کے بارے میں
اللہ سے ڈرتے رہو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ اور پھر آگے فرمایا فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَخَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي۔ یاد رکھو ان سے محبت مجھ سے محبت کرنا ہے، ان سے بغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ خیر القرون قرنی، اور بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ذرا توجہ چاہوں گا، خیر القرون قرنی، اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر فرمانا یہ چاہ رہے ہیں لوگوں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ محبوب پیغمبر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا خیر بہترین قرنی میرا زمانہ ہے۔ یہ قرنی کیا ہے؟ قرنی میں 4 لفظ ہیں، قاف را نون یا۔ قرنی یہ میرا زمانہ ہے۔ کیا مطلب؟ پیارے پیغمبر فرمانا یہ چاہتے ہیں قاف یہ صدیق کا قاف ہے، را یہ عمر کا را ہے، نون یہ عثمان کا نون ہے، یا یہ علی کا نون ہے۔ لوگوں خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کیا مطلب؟ پیارے پیغمبر فرمانا یہ چاہتے ہیں صدیق کا زمانہ ہے تو وہ بھی میرا زمانہ ہے، عمر کا زمانہ ہے تو وہ بھی میرا زمانہ ہے، عثمان کا زمانہ ہے تو وہ بھی میرا زمانہ ہے، علی کا زمانہ ہے تو وہ بھی میرا زمانہ ہے۔ جب یہ سب زمانے میرے ہیں تو کس کی جرت ہے کہ وہ ان کے بارے میں گفتگو بھی کرے اور پھر ایسے اعتراضات کرے کہ جس سے وہ اپنا ایمان تو ضائع کرے ہی کرے، لیکن میں اور آپ اپنے ایمان کا اتنا بھی اظہار نہ کریں کہ جگہ جگہ پر صحابہ کے نعروں کو پھیلائیں، صحابہ کی گفتگو کریں، اپنے گھروں میں صحابہ کی زندگی کا مذاکرہ کریں، اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں آج کے دن میں نے اللہ کی امانت یعنی دین کو تم تک پورا مکمل پہنچا دیا۔ اب جس نے یہ پیغام سنا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بعد آنے والوں تک پہنچائے۔ قربان جائیے ان صحابہ پر کہ جن پر آج ہم گفتگو کرنے سے پہلے سوچنا تو دور کی بات، گفتگو کرتے بھی ہیں، طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، جبکہ ہم ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ وہ صحابہ جنہوں نے یہ پیغام سنا تو یقین جانیے لکھا ہے کہ جس کا منہ جس طرف تھا وہ اس طرف چل پڑا، نہ اس نے بیوی کا خیال کیا، نہ اس نے بچے کا خیال کیا، نہ اس نے کاروبار کا خیال کیا، نہ اس نے اپنے آنے والی زندگی کے مستقبل کا خیال کیا، نہ اہل و عیال کا خیال کیا۔ اس نے پیارے پیغمبر کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اپنی زندگی دین کے لیے قربان کر دی۔ قربان جائیے صحابہ پر۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے صرف 10,000 صحابہ کی قبریں عرب میں موجود ہیں، اس کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں وہ دنیا میں پھیل گئے۔ کسی کی قبر قسطنطنیہ میں ہے، کسی کی قبر چین میں ہے، کسی کی قبر فارس میں ہے، کسی کی قبر ایران میں ہے، کسی کی قبر کہاں ہے، کسی کی قبر کہاں ہے۔ یہ مجھ اور آپ تک جو دین پہنچا ہے یہ ایسے نہیں پہنچا، ان صحابہ کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو نچھاور کر کے، کاروبار کو ٹھکرا کر، اپنی زندگی کی عیش و عشرت کو پس پش ڈال کر، اپنی زندگی کو قربان کر کے ایک ایک حرف جو پیارے پیغمبر نے انہیں دیا تھا دین مدین کی صورت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، اپنی زندگیاں لگا کر وہ دین مجھ اور آپ تک پہنچایا۔ ہائے افسوس کوئی صحابہ پر انگلی اٹھائے، کوئی صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرے، میں اور آپ چپ رہیں، اتنا بھی نہ کہیں کہ اس کے بارے میں آواز اٹھا سکیں کہ کس بدبخت کی جرت وہ عثمان ذو النورین حیا کا پیکر، وفا کا پیکر، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ عثمان دنیا میں بھی تو میرا ساتھی ہے، جنت میں بھی تو میرا ساتھی ہے، دنیا میں سب کا، آخرت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، عثمان تو آخرت میں میرا رفیق ہوگا، عثمان تو مجھے اتنا محبوب ہے کہ آج تک پوری کائنات میں کسی نبی نے ایک ہی شخص کو اپنی 2 بیٹیاں نہیں دی، تو مجھے اتنا محبوب ہے کہ میں نے تیرے نکاح میں بے در پہ ایک کے بعد دوسری بیٹی بھی دی، اگر میری اور بھی بیٹی ہوتی میں عثمان کے نکاح میں وہ بھی دے دیتا۔ ہائے وہ عثمان کہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر تو اتنی محبت رکھے، اتنی عقیدت رکھے، اتنی اس کے ساتھ احترام کرے، اتنا حیا والا معاملہ کرے، اس
عثمان پر آج کوئی انگلی اٹھائے، کوئی تبرہ بازی کرے، کوئی بکواس کرے، اور آج کوئی اس کی انگلی کاٹنے والا نہ ہو، زبان گھٹی سے کھینچنے والا نہ ہو، وہ عثمان پر انگلی اٹھا کر دندناتا پھرتا چلے، آج حکومت وقت اس پر ایکشن نہ لے، حکومت وقت اس بات پہ غور و فکر نہ کرے کہ جس ملک میں اس پاک ہستی پر تنقید ہوگی اس میں کہاں سے خوشحالی آئے گی، اس کی معیشت کہاں سے مضبوط ہوگی، اس کے لوگ کہاں سے خوشحال ہوں گے، اس کی تنگیاں کیسے دور ہوں گی، کہ ان ہستیوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں قرآن میں اولئک هم الفائزون کی اللہ نے گارنٹی دے دی، اولئک هم الراشدون کا منصب اور عہدہ دے دیا، اولئک هم المفلحون جنت کے ٹکٹ دنیا میں جن کو بانٹ دیے، آج ان لوگوں کے بارے میں وہ شخص انگلی اٹھائے جس کو اپنا نہ پتا ہو، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میرے لمحے بعد مجھ سے کیا ہونے والا ہے، وہ انگلی اٹھائے اور پھر اس ملک کی اعلیٰ قیادت اس پہ کان بھی نہ دھرے، پھر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس بات کی فکر چھوڑ دیں کہ وہ جتنی بھی کوشش کریں گے اس ملک میں نہ خوشحالی آ سکتی ہے، نہ اس ملک میں معیشت کی بہتری آ سکتی ہے۔ معیشت کی بہتری، ملک کی خوشحالی کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اس طرح تھامیں کہ ہم جہاں کہیں کوئی ضرورت پیش آئے قرآن و سنت سے رہنمائی دیں، اور جو قرآن و سنت جن شخصیات کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے ہم ان شخصیات کی عزتوں کے محافظ بن جائیں، ان شخصیات کی تقدیس کا خیال کریں، ان شخصیات پر طعن و تشنیع کرنے والوں کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈالیں، ان کو احساس دلائیں، اگر وہ پھر بھی اس سے باز نہ آئیں تو اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے ملک میں خوشحالی لانے کے لیے ایسے لوگوں کو ایسی جسارت سے روکیں تاکہ کچھ بدبختوں کی وجہ سے ان کی بد اخلاقی، بد تہذیبی، بد کلامی، بکواسات کی وجہ سے وہ لوگ جو صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، دین قرآن و سنت سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی بدبختی کا وبال ان پر نہ پڑے، ان کی وجہ سے وہ بھی بے سکونی کی زندگی نہ گزاریں، ان کی زندگی بھی ملک کی معیشت کی وجہ سے بہتر ہو سکے۔ ایک ہی پیغام ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں، کم از کم اور کچھ نہیں تو ان لوگوں کو اتنی لگام لگا دیں کہ وہ نہ صحابہ پر کوئی انگلی اٹھائیں، نہ صحابہ سے محبت کرنے والوں کی دل آزاری کریں، یہ ملک امن کا گہوارہ بنائیں۔ وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو معیار بتا دیا کہ جب کبھی کوئی صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، کچھ احباب کیونکہ ابھی آئے ہیں تو ایک نقطہ دوبارہ دہرا کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یاد رکھیں، صحابہ سے محبت کا معیار حضور کی نسبت ہے، ان کے اعمال نہیں ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک، جیسے پہلے آپ نے بتایا کہ صحابہ کی محبت کا معیار میرا اور آپ کا حضور کی نسبت ہے، ان کے اعمال نہیں ہیں۔ کوئی بھی صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ انہوں نے غزوہ بدر لڑی ہے، احد لڑی ہے، تبوک لڑی ہے، حنین لڑی ہے، خندق لڑی ہے، یا انہوں نے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں۔ نہیں، ہماری صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ جب ہماری محبت صحابہ سے حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے تو پھر کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان کے اعمال پر گفتگو کرے۔ یہاں بات ختم ہو گئی، جب صحابہ سے محبت حضور کی نسبت ہے تو بس یہی محبت کا معیار ہے۔ ان کے اعمال جب محبت کا معیار نہیں تو کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کے بارے میں یا ان کے اعمال کے بارے میں گفتگو کرے، اس لیے کہ جو بھی کیا اللہ نے انہیں دنیا میں ہی کامیابی کا ٹائٹل دے دیا۔ اب ایک اور معیار بھی میں نے بیان کر دیا ہے کہ تنقید وہ کرے یا تو وہ اعلیٰ ہو یا وہ برابر ہو، نہ ہم صحابہ سے اعلیٰ ہیں نہ ہم ان کے برابر ہیں۔ جب ہم سے ادنا ہیں تو ادنا کو زیب نہیں دیتا اعلیٰ پر تنقید کرنے کا، جاہل کو زیب نہیں دیتا عالم پر تنقید کرنے کا، غیر مجتہد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مجتہد پر تنقید کرے۔